السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا 49واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں۔ لیسن نمبر 49۔ اب ہم یہاں سے فعل کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتاتا ہے۔ یعنی فعل ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جسے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جیسے احمد رائٹس، احمد لکھتا ہے، حامد سلیپس، حامد سوتا ہے۔ تو ان جملوں کے اندر پہلا جملہ ہے احمد رائٹس، تو اس کے اندر رائٹ یہ فعل ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے لکھنے کا عمل یا لکھنے کا کام معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے جملے کے اندر سلیپ یہ فعل ہے یعنی ورب ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے سونے کا عمل معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسا لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ اب فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے پہلی قسم ٹرانزیٹیو ورب اور دوسری قسم ہے انٹرانزیٹیو ورب۔ ٹرانزیٹیو ورب کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں اور انٹرانزیٹیو ورب کو ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ تو ٹرانزیٹیو ورب کیا ہوتا ہے؟ ٹرانزیٹیو ورب وہ ورب ہوتا ہے یا وہ فعل ہوتا ہے جو ایسے فعل کو یا ایسے عمل کو بتائے جو فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچتا ہو، یعنی جس فعل کو مفعول کی ضرورت ہو یعنی آبجیکٹ کی ضرورت ہو اسے ہم ٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ یعنی ایسا فعل کہ جس کو مفعول کی ضرورت پیش آئے اس فعل کو ہم ٹرانزیٹیو ورب کہیں گے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے احمد ہٹس دا بال۔ احمد یہاں پر یہ سبجیکٹ یعنی فاعل ہے، ہٹس اور یہ ورب ہے یعنی فعل ہے، اور دا بال یہ آبجیکٹ ہے یعنی مفعول ہے۔ تو اس جملے کے اندر ہٹ یہ فعل ہے اور اس فعل کو مفعول کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ احمد ہٹس، احمد مارتا ہے، تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کو مارتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہٹ ایک ایسا فعل ہے جسے مفعول کی بھی ضرورت ہے۔ تو احمد ہٹس دا بال فاعل کے ساتھ یہاں پر مفعول کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو ہم ٹرانزیٹیو ورب کہیں گے۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے انہیں انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ تو اس جملے کے اندر احمد ہٹس دا بال، اس میں ہٹ جو فعل ہے اور احمد فاعل ہے، فعل فاعل سے گزر کر کے مفعول تک پہنچ رہا ہے، دا بال تک، یعنی ہٹ فعل کو فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہے۔ اب انٹرانزیٹیو ورب دیکھتے ہیں۔ انٹرانزیٹیو ورب یعنی فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو ایسے فعل کو یا ایسے عمل کو بتاتا ہے جو فاعل سے گزر کر مفعول تک نہیں پہنچتا، یعنی ایسا فعل جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا فعل ہو جب ہم اسے استعمال کریں تو اس میں فاعل اور فعل دونوں کے ساتھ جملہ مکمل ہو جائے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ پیش آئے، تو اس فعل کو ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو انٹرانزیٹیو ورب کہیں گے۔ مثال دیکھیے، دا بیبی سلیپس، بچہ سوتا ہے۔ تو یہاں پر بیبی یہ فاعل ہو گیا یعنی سبجیکٹ ہو گیا اور سلیپ یہ ورب ہو گیا، اس میں کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جملہ مکمل ہو گیا کہ بچہ سوتا ہے، سلیپ کے بعد کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں۔ تو اس فعل کو یعنی اس ورب کو ہم انٹرانزیٹیو ورب کہیں گے۔ اس جملے کے اندر سلیپ فعل ہے جسے مفعول کی ضرورت نہیں۔ نوٹ، یہ بات یاد رکھیں کہ انگلش زبان کے اندر اکثر افعال لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کیے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر بعض افعال ایسے ہیں کہ جنہیں ہم لازم اور متعدی دونوں طرح سے استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پر ایک مثال دوں، جیسے احمد رینگ دا بیل، احمد نے گھنٹی بجائی۔ تو رنگ، رینگ، رنگ، تو رنگ یہاں پر ایک ایسا فعل ہے جسے مفعول کی ضرورت ہے۔ احمد فاعل اور رینگ فعل اور بیل یہ مفعول، احمد رینگ دا بیل۔
تو اس فعل کو مفعول کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کو بولیں گے ٹرانزٹیو ورب۔ اب اسی فعل کو ہم دوسری طرح استعمال کرتے ہیں، دا بیل رینگ، گھنٹی بجی۔ تو یہاں پر رینگ اب یہ انٹرانزٹیو ہو گیا، یعنی اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، صرف فاعل سے جملہ مکمل ہو جا رہا ہے، فعل اور فاعل دونوں مل کر کے جملہ مکمل کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک ہی فعل کو کبھی ٹرانزٹیو اور کبھی انٹرانزٹیو، یعنی کبھی متعدی اور کبھی لازم کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب فعل کی شکل کے اعتبار سے بھی دو قسم ہے، یعنی کبھی ہم فعل کے ساتھ ٹو لگاتے ہیں اور اسے ہم انفینیٹیو کہتے ہیں۔ انفینیٹیو کو ہم مصدر کہتے ہیں، جو کسی فعل کی بنیادی شکل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اکثر و بیشتر ٹو لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے ٹو پلے، ٹو گو، ٹو تھنک، اور جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں، جیسے آئی وانٹ ٹو گو، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ٹو گو یہاں پر انفینیٹیو ہے، وانٹ یہ فعل ہے، آئی یہ سبجیکٹ یعنی فاعل ہے، اور ٹو گو یہ انفینیٹیو مصدر بن کر کے یہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ آئی وانٹ ٹو گو، میں جانا چاہتا ہوں، تو ٹو گو جانا، اس جملے میں ٹو گو انفینیٹیو ہے۔ دوسرا جملہ ہے احمد لائکس ٹو پلے، احمد کھیلنا پسند کرتا ہے۔ تو اس جملے کے اندر احمد یہ سبجیکٹ ہے یعنی فاعل ہے، اور لائک یہ ورب یعنی فعل ہے، اور ٹو پلے یہ انفینیٹیو واقع ہو کر کے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو احمد کھیلنا پسند کرتا ہے، تو اس جملے کے اندر ٹو پلے انفینیٹیو ہے یعنی مصدر ہے۔ اور فعل کی دوسری شکل کو ہم جیرنڈ کہتے ہیں۔ جیرنڈ کیا ہوتا ہے؟ فعل کی وہ شکل جس کے آخر میں آئی این جی لگا دیا جائے، جیسے پلے ہے تو پلیئنگ، سلیپ ہے سلیپنگ، گو ہے گوئنگ، تھنک ہے تھنکنگ، رائٹ ہے رائٹنگ۔ تو اس طریقے سے آئی این جی لگا دیا جائے اور فعل کے ساتھ اسم کا بھی معنی، جیرنڈ کیا ہوتا ہے؟ فعل کے ساتھ اسم کا بھی معنی دیتا ہے، اسے جیرنڈ کہتے ہیں۔ یعنی اسی وجہ سے ہم نے اس کا نام رکھا اسم مصدر۔ مصدر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر فعل کا بھی مفہوم ہوتا ہے اور اسم کا بھی مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مثال سے، پلیئنگ کرکٹ از ناٹ الاؤڈ ہیئر۔ تو پلیئنگ کرکٹ یہ یہاں پر سبجیکٹ واقع ہو رہا ہے، پلیئنگ کرکٹ، کرکٹ کھیلنا، از ناٹ الاؤڈ ہیئر، یہاں اجازت نہیں ہے، کرکٹ کھیلنے کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ پلیئنگ کرکٹ یہ اسم مصدر ہے، اس جملے میں پلیئنگ کو ہم جیرنڈ کہیں گے۔ دوسری مثال ہے آئی لائک ریڈنگ پوئٹری، میں شاعری پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو اس جملے کے اندر آئی یہ سبجیکٹ ہے، لائک ورب ہے، اور ریڈنگ یہ جیرنڈ واقع ہو کر مفعول واقع ہو رہا ہے، ریڈنگ پوئٹری، اور فعل کا بھی معنی دے رہا ہے، ریڈنگ پوئٹری شاعری پڑھنا، شاعری پڑھنا، اور دونوں ملا کر کے یہ مفعول واقع ہو رہے ہیں، یعنی آبجیکٹ بن رہے ہیں لائک کا۔ تو اس جملے کے اندر ریڈنگ جو آئی این جی کے ساتھ آ رہا ہے فعل، اس میں ریڈنگ کو ہم جیرنڈ کہیں گے۔ اب ہم نے یاد کرنے اور مشق کرنے کے لیے کچھ افعال لکھے ہیں، وہ یہ ہیں، پہلا فعل ہے فورگیو، فورگیو، فورگیون، معاف کرنا۔ دوسرا فعل ہے فریز، فروز، فروزن، منجمد ہونا، جم جانا یا منجمد کرنا۔ تیسرا فعل ہے نو، نو، نون، جاننا، علم ہونا، معلوم ہونا۔ اور چوتھا فعل ہے اسٹیل، اسٹول، اسٹولن، چوری کرنا، چرانا۔ اور پانچواں فعل ہے رائز، روز، ریزن، طلوع ہونا، اٹھنا، بلند ہونا۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اس سبق کو مکمل تحریری شکل میں پانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے بلاگ پر جا سکتے ہیں، سبق کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔